مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں اب سب ریما ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کو میرا سلام۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع بخشا تاکہ میں اس ابرن لائف پروگرام میں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کروں، منادی کروں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ مختلف خدام کے ذریعہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مختلف عنوات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں۔ عزیزو، ابنڈنٹ لائف کے متعلق اور مزید آج ہم پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیں پاک کلام میں سے یوحنا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور 10ویں آیت۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کلام کی برکت اور سلامتی مجھ پر، آپ سب دیکھنے والوں پر ہو، آمین۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا یسوع مسیح کے نام سے خداوند، ہم تیری پاک حضوری میں آتے ہیں اور یسوع کے نام سے اپنے آپ کو تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں چھپاتا ہوں۔ جب آج تیرے کلام کو اے خدا میں بیان کرنے کو ہوں، تیری انوائنٹنگ مجھ پر آئے، اور جتنے ناظرین خداوند مجھے واچ کر رہے ہیں، تیرے کلام کو سن رہے ہیں، اے خداوند تو انہیں برکت دے، اور آج جب اے خداوند کلام کو سنیں تو خدا برکت پائیں۔ اے خداوند زندگیوں میں بیداری آئے، کثرت کی زندگی جاری ہو جائے خدا۔ اے خداوند کثرت کا مسا جاری ہو جائے، بڑی برکت دے۔ ریما ٹیلی ویژن کے تمام اے خدا ویورز کو، ناظرین کو اپنی پاک حضوری سے چھو، یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ عزیزو، جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے پاک کلام میں سے حوالے کی تلاوت کی ہے، میرا جو آج کا عنوان ہے، جیزس از دا ریسورس آف ابنڈنٹ لائف، یعنی کہ کثرت کی زندگی کا منبع یسوع ہے۔ اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں اس ورس کو، تو آپ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ دا تھیف کمز اونلی ٹو اسٹیل اینڈ کلز اینڈ ڈسٹروائے، آئی کیم دیٹ دے may have life and have it abundantly۔ جان چیپٹر 10 verse 10، کہ صرف چور ہی چرانے آتا ہے، مارنے آتا ہے اور ہلاک کرنے آتا ہے۔ مختصر سا یوحنا کی انجیل کا تعارف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مصنف جو ہے وہ یوحنا رسول ہے، اور یہ انجیل یسوع مسیح کی الوہیت کو بیان کرتی ہے، اور اس انجیل کا جو مرکزی خیال ہے وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس انجیل میں 8 معجزات کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جو کہ متی، مرکس اور لوکا کی انجیل میں ان معجزات کا ذکر نہیں۔ عزیزو، اسی انجیل میں یسوع مسیح 7 میں ہوں کا دعویٰ کرتا ہے، اور یوحنا رسول زیادہ تر یسوع کی یہودیہ اور یروشلم میں خدمت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ عزیزو، ابنڈنٹ لائف کا مطلب جو ہے وہ کثرت کی زندگی ہے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی۔ یونانی میں لفظ زوئن استعمال ہوا ہے اور عبرانی میں پیریسن۔ عزیزو، کثرت کی زندگی، اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے لوگوں کو کہا، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، ابنڈنٹ لائف، ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اگر ہم پاک کلام کا مطالعہ کریں پیدائش کی کتاب میں، تو پاک کلام 10ویں آیت، یوحنا 10واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، چور آتا ہے چرانے، مار ڈالنے، ہلاک کرنے۔ تو پیدائش کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور ان میں زندگی کا دم پھونکا، وہ کثرت کی زندگی تھی۔ عزیزو، خدا باپ نے آدم اور حوا کی زندگی میں اپنا دم پھونکا، لیکن ہم دیکھتے ہیں چور جو ہے یہاں پر ابلیس کو پیش کر رہا ہے، دشمن کو، اور دشمن باغ عدن میں حوا کے پاس آیا اور حوا نے آدم سے بات کی، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی، یعنی کہ اس برکت کو دشمن نے چرا لیا۔ جو خداوند نے برکتوں کا وعدہ آدم اور حوا سے کیا،
وہ برکت دشمن نے چرائی اور ان کو روحانی طور پر ہلاک کیا، انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی، خدا کے پلان کو، منصوبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش سے لے کر ملاکی تک دشمن نے ایمانداروں کو، خدا کے لوگوں کو ہمیشہ چرایا، ہلاک کیا، تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن خدا باپ نے جب گناہ دنیا میں آیا، وہ باغ عدن سے نکالے گئے، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کا پلان کیا اور نبیوں کے ذریعے سے نبوتیں کی، کلام کیا، لوگوں سے تیاری کی، تو بھی دشمن نے اینڈ ٹائم تک رکاوٹیں ڈالی، لوگوں کو ہلاک کیا، پرابلمز میں خدا کی برکات کو چرایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ کو استعمال کیا گیا تاکہ وہ ہلاک کیا جائے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں بہت خوبصورت اگزامپل بائبل مقدس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایوب نبی کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں۔ دشمن، چور، ابلیس خدا کے پاس کیا اور خداوند نے کہا میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے، اس نے کہا اگر ہاں تو اپنے ہاتھ اس کی طرف سے ہٹا لے تو وہ تیری تفکیر کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، تیرے ساتھ قائم نہ رہ سکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن نے اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو، اس کے مال و اسباب کو، اس کے خاندان کو، اس کی ساری دولت کو چرا لیا، تباہ کر دیا، مار ڈالا، اولاد کو ختم کر دیا تاکہ وہ خدا کی نافرمانی کرے، خدا سے دور ہو جائے۔ اس کثرت کی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا، دشمن نے اسے ڈسٹروائے کرنا چاہا، کل کرنا چاہا۔ عزیزو، آج ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے۔ اگر آپ جتنے بھی مجھے واچ کر رہے ہیں، خداوند میرے دل میں ڈال رہا ہے، آپ کسی بھی پرابلم سے گزر رہے ہیں، آپ مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، سفرنگ میں سے گزر رہے ہیں، تو یقین جانے آپ ایوب نبی کی زندگی پر غور کریں۔ اس نے آخری سانس تک، آخری دم تک خداوند، خدا کی ستائش کی اور اسی پر توکل کیا، اور خداوند نے اس سے پہلے سے زیادہ برکتیں دی جو دشمن نے چرائی تھی، جو دشمن نے ہلاک کی تھی۔ عزیزو، آپ پریشان نہ ہو، آج ہمارے پاس جلالی امید ہے، ہوپ ہے۔ ہمارے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو کثرت کی زندگی کا منبع ہے۔ ہمیں محض جسمانی خوراک کے لیے، جسمانی ضروریات کے لیے نہیں جینا، بلکہ ابدی جہان کے لیے جینا ہے، کیونکہ جن پر خدا کے بیٹے کے لہو کی مہر ہو چکی ہے، جو خون خریدے ہیں، ان کا اصل مقام آسمان پر ہے۔ عزیزو، آج ہم چند باتوں کو اور مزید دیکھیں گے۔ یسوع کن لوگوں کو کثرت کی زندگی دے گا؟ پاک کلام کے مطابق یوحنا 10 باب 27 سے 28 آیت میں لکھا ہے، میری بیڑے، یعنی کہ وہ جو اس کی آواز سنتی اور اس کے پیچھے چلتی ہیں، میری بیڑی میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشوں گا اور وہ ابد تک ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ عزیزو، جب ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں، یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، یسوع کی آواز سنتے ہیں، تو یسوع انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے، کثرت کی زندگی عطا کرتا ہے جو کبھی مٹنے کی نہیں، اور یسوع کہتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے چھیننے نہ پائے گا۔ آپ سیکیور ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو کثرت کی زندگی ملے گی؟ جو کلام کو سنتے اور یقین کرتے ہیں۔ یوحنا 5 باب 24 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس پر سزا کو حکم نہیں، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ عزیزو، ہم نے کلام کو سننا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں قائم رہے گا۔ آپ نے بپتسمہ لیا ہے، توبہ کی ہے، یسوع کے خون کو اپنی زندگی میں لیا اور اپنے ماضی کے گناہوں سے اقرار کیا ہے، تو اس کے لیے آگے زندگی کو اس میں قائم رہنے کے لیے آپ کو خدا کی باتوں پر، خدا کے کلام پر دھیان رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، خدا کے کلام کو سننا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پاک کلام بیان کرتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کثرت کی زندگی۔ پہلا یوحنا اور 5 باب 12 آیت،
جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ جن کی زندگی میں یسوع نہیں ہے ان کے پاس زندگی نہیں ہے، کثرت کی زندگی نہیں ہے، ان کے پاس جلالی امید نہیں ہے کہ وہ جب یسوع بادلوں پر آئے گا اور اس کے ساتھ آسمان پر جائیں گے۔ عزیزو، کثرت کی زندگی کو اپنی اندر لیں، خدا کے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی ملے۔ یسوع کے بغیر ہمیشہ کی زندگی کسی شخص کے پاس نہیں، کسی اعلیٰ عہدیدار کے پاس نہیں، کسی مالدار شخص کے پاس نہیں، کوئی اعلیٰ حکمران کے پاس نہیں، صرف اور صرف یسوع کے پاس ہے۔ پاک کلام بیان کرتا ہے، جو نیکوکار اور ثابت قدم ہے۔ رومیو 2:7 آیت۔ نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہو، اور ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ جو خداوند کے ساتھ نیکوکار ہے، ثابت قدم ہے، جلال میں چل رہے ہیں، جلالی امید ان کی زندگی میں ہے، یسوع کے طالب ہے۔ خدا کا کلام پالوس رسول بیان کرتے رومیو کے خط میں کہ ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ کی زندگی میں وہ قائم اور دائم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح حاصل کریں، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کو کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پاک کلام کے مطابق رومیو 6:23 آیت کے مطابق یہ خدا کی بخشش ہے، یہ کسی زور سے نہیں، کسی طاقت سے نہیں، کسی اور ذریعے سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کی بخشش، خدا کا فضل ہے، اور یہ یسوع کے بغیر نہیں ہے۔ رومیو 6:23 آیت بیان کرتی کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ یسوع کو ویلکم کریں۔ آپ کو کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ابنڈنٹ لائف حاصل کریں۔ جب آپ کی زندگی میں ابنڈنٹ لائف یسوع آ جائے گا، ہمیشہ کی زندگی آ جائے گا، آپ ابلیس پر غالب آئیں گے، ابلیس آپ پر غالب نہ آئے گا، ابلیس آپ کو خدا کے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا۔ آپ یسوع کے لہو سے سیکیور ہیں، خدا کا پاک روح آپ کی حفاظت کرے گا تاکہ آپ خدا کے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہم خون اور گوشت میں قائم رہنے سے ہم کثرت ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ عزیزو، خون اور گوشت یعنی کہ خدا کا بدن اور خون کی میں بات کر رہا ہوں، نہ کہ جسمانی خوراک کی۔ عزیزو، یوحنا کی انجیل اور اس کا 6 باب 53 سے 54۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور میرا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ یعنی کہ آگے ہم دیکھتے ہیں 54 ورس میں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ جو ہم چرچز میں ہولی کمیونین میں شامل ہوتے ہیں، شاعر بانی لیتے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع نے اپنے لوگوں سے، خداوند کے لوگوں سے پاک کلام میں بیان کیا کہ جو میرا گوشت نہیں کھاتا، میرا خون نہیں پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اور خداوند نے کہا 54 ورس میں کہ جو میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا، ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یہ کلام کی بات ہے، یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ بعض اوقات ہم توبہ تو کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اور ہم دنیا میں ہر روز کسی نہ کسی طور سے گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں اس لائق نہیں کہ میں خداوند کے بدن کو خون کروں، میں تیار نہیں ہوں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ
اس کو ریجیکٹ کریں گے، آپ ہمیشہ کی زندگی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ خدا کے بدن کو لیں گے، آپ خداوند کے خون کو لیں گے، آپ کی زندگی میں پاکیزگی آئے گی، خداوند کا بیٹا یسوع جلال پائے گا، آپ کا بدن خداوند یسوع مسیح کے بدن میں سٹرونگ، مضبوط ہوتا چلے جائے گا، اور آپ دشمن کے پریشر سے، دشمن کی قوتوں سے، دشمن کے پلان سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع کا لہو آپ کی پروٹیکشن کرے گا۔ آپ خداوند میں قائم اور دائم رہیں گے، اور اس کی بہت سی برکات ہیں۔ انسانی بدن، یہ بدن ایک دن فنا ہوگا، لیکن زندگی یہاں تک محدود نہیں، ہم ایمان سے چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے سے۔ عزیزو، خداوند نے کہا میں آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ پہلا تسلونیکیوں 4 باب اور 13 آیت سے آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو پاک کلام بیان کرتا ہے، پہلے تو وہ جو اس میں موئے ہیں جی اٹھیں گے، اور باقی جو ہم زندہ ہوں گے وہ ہم اٹھ کے اس کا استقبال کریں گے۔ اگر ہماری زندگی اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں، جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا، ہم جلالی بدن میں اڑیں گے اور ہوا میں اڑیں گے اور خدا کے ساتھ آسمان پر جائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس ہوگی، جلالی امید ہوگی، گلوریس ہوپ ہوگی۔ عزیزو، جب دشمن نے خدا کے لوگوں کو چرایا، ستایا، ہلاک کرنے کی کوشش کی، ہم دیکھتے ہیں پیدائش سے لے کر ملاکی تک، ابھی بھی موجودہ دور میں، دور حاضرہ میں بھی انسان کی عمر جو ہے وہ محدود ہوتی گئی، لیکن یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے آپ کو برکت دی، انہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ یاد رکھیے گا، خداوند نے انسان کو اس لیے نہیں بلایا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ خدا کسی کے ہلاکت نہیں چاہتا، کلام بیان کرتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، سب نجات پائیں، سب خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں، سب بادشاہی کے وارث ہوں۔ اگر ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو یسوع مسیح جب صلیب پر ہے تو 2 ڈاکو ہیں۔ ایک ڈاکو نے یسوع پر ایمان لایا، وہ جان گیا کہ یہ کثرت کی زندگی جو ہے اسی کے پاس ہے، اور اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو خداوند مجھے یاد رکھنا۔ خدا کے بیٹے یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، خداوند کے وعدے سب ہاں کے ساتھ ہیں، اور خداوند سے موافق ہے۔ دشمن نے اس کو روکنا چاہا ہمیشہ کی زندگی سے، اس نے گو کے ہیکل میں خدا کے کلام کی باتیں سنتا ہوگا، کاہنوں سے ہیکل میں جاتا ہوگا، یسوع کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن دشمن اسے ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ آج بھی ہم چرچ میں کلام سنتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، خادمین کی باتوں کو سنتے ہیں، اور وقتی طور پر ہم انسپائر ہو کر ایمان لاتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر جاتے، دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ہم یسوع کو دور کر دیتے ہیں، اس کلام کو دور کر دیتے ہیں۔ دشمن چراتا ہے، دشمن ہلاک کرتا ہے، دشمن مارتا ہے، لیکن خدا کا بیٹا یسوع زندگی دیتا ہے۔ عزیزو، آپ خداوند کے پیارے لوگ ہیں، خداوند کے بیش قیمتی لوگ ہیں۔ عزیزو، ہم صرف اور صرف خدا پر ایمان رکھ کر، اس کے پیچھے چل کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ عزیزو، جتنی بھی باتیں آج آپ نے پاک کلام میں سے دیکھی ہیں، سنی ہیں، آپ نے ان حوالوں کو دیکھا ہے، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے، کلام جو ہے، خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ عزیزو، ایمان رکھیں اور ابنڈنٹ لائف کو حاصل کریں، محض دنیاوی زندگی نہ جئیں بلکہ کثرت کی زندگی جئیں۔ اس کے بہت سے اجر ہیں، آپ اس کو ایکسپیرینس کریں۔ آپ جب خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، خداوند کے وعدے آپ کی زندگیوں میں پورے ہو رہے ہیں، دشمن کو آپ شکست دے رہے ہیں، اور آپ خداوند کی قربت، خداوند کی پہچان میں، اس کے وعدوں میں
اور خدا کی نعمتوں، پھلوں میں، ہتھیاروں میں خدا کے کلام کی برکات کو اپنی زندگی میں ریسیو کر رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیں آپ کثرت کی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کی زندگی کے وسیلہ سے اس کو جلال مل رہا ہے، وہ کثرت سے کام ہو رہا ہے، دشمن پر گندہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا صرف اور صرف کثرت کی زندگی کا منبع خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے، برمند کرے، اور آپ کی زندگی پر، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ کلام باعث برکت ہو۔ آئیے عزیزو ہم دعا کریں گے اور آج کے کلام پر غور کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ خود قادر مطلق زندہ آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام میں، اے خداوند جن لوگوں نے اے خداوند تیرے کلام کو اے خدا واچ کیا ہے، سنا ہے، اے خداوند جو مجھے دیکھ رہے ٹی وی پر، اے خدا سب کو برکت دے یسوع کے نام میں۔ کثرت کی زندگی ان کی زندگیوں میں جاری ہو جائے، دشمن کا راج خدا ان کی زندگیوں سے جاتا رہے۔ دشمن نے جو بھی پلان باندھے ہیں یسوع کے نام سے خدا کینسل کرتے ہیں۔ خدا ان برکت دے اور انہیں بلیس کرے، خدا چھو لے اپنی پاک حضوری سے اور ہر طور سے برکت دے۔ تیرے کلام کے وعدے ان کی زندگیوں میں کثرت سے پورے ہوں، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ God bless you. Thank you so much.